امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جسے بھی کلمے کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، انہیں کلمے کی طرف بلایا۔ فرمایا کسی نے سوچنے کے لیے وقت مانگا، مشاورت کے لیے وقت مانگا، کسی نے کہا کل بتاؤں گا، اپنے گھر والوں سے پوچھ کے بتاؤں گا، رشتہ داروں سے بات کر کے بتاؤں گا، اپنی اولاد سے بات کر کے بتاؤں گا، یہ سوچو بچار کرنے کے بعد آپ کو جواب دوں گا۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں آپ نے کلمے کی دعوت دی، اسلام کی طرف انہیں بلایا، انہوں نے معجزات کا مطالبہ کیا، آپ سے عرض کرنے لگے آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں ہمیں معجزہ دکھائیے۔ اللہ پاک نے آپ کو کیا کچھ عطا فرمایا؟ آپ نے بے شمار معجزات دکھائے، بڑے بڑے کمالات اپنی امت کو دکھائے، پھر وہ لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، لیکن آپ نے فرمایا جب میں نے ابو بکر کو اسلام کی دعوت دی، ابو بکر کو کلمے کی دعوت دی، میرے آقا تشریف لائے، اپنے دوست سے ملنے کے لیے آئے۔ سیدنا ابو بکر کا یہ اعزاز ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی حضور کے ساتھ رہے، حضور کے ساتھ بڑی دوستی تھی، حضور کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ میرے آقا بھی اعلان نبوت سے پہلے ہی ابو بکر کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھا کرتے تھے، ابو بکر کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر سے محبت کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے آقا اپنے قریب کے دوست سے ملنے کے لیے آئے، اپنے رفیق سے ملنے کے لیے آئے۔ ملاقات کے درمیان ہی فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں اللہ کا پاک پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ پہ قرآن کو نازل فرمایا، اللہ پاک نے نبوت کو مجھ پہ مکمل کیا، اللہ کا میں آخری نبی بن کے آیا ہوں، میں اللہ کا آخری رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر اسی کلمے کی دعوت آپ کو دے رہا ہو، اسی اسلام کی دعوت آپ کو دے رہا ہو، اسی دین کی دعوت آپ کو دے رہا ہو، بتاؤ کیا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو؟ کیا کلمے کی گواہی دینے کے لیے تیار ہو؟ کیا اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا اللہ کو اپنا رب ماننے کے لیے تیار ہو؟ مجھے اپنا نبی ماننے کے لیے تیار ہو؟ مجھے اپنا رسول ماننے کے لیے تیار ہو؟ میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق کو دین کی دعوت دی، ابو بکر صدیق کو اسلام کی دعوت دی، حضرت ابو بکر صدیق کو قرآن پڑھ کے سنایا، پڑھ کر سنانے کے بعد فرمایا ابو بکر بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کیا مجھے نبی ماننے کے لیے تیار ہے؟ مجھے رسول ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیا مجھ پہ ایمان لانے کے لیے تیار ہے؟ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، ایک دن کی مہلت نہیں مانگی، ایک رات کا وقت بھی نہیں مانگا، گھر والوں سے مشاورت کا ارادہ بھی نہیں کیا، اپنے بیوی بچوں سے بات کرنے کی اجازت بھی نہیں لی، فوراً عرض کرنے لگے آقا آپ کے اخلاق کو میں نے دیکھا، آپ کے کردار کو میں نے دیکھا، آپ کی تنہائیوں کو میں نے دیکھا، آپ کی مجالس کو میں نے دیکھا، آپ کی زبان اقدس کی صداقت کو میں نے دیکھا، آپ کی شرم و حیا کو میں نے دیکھا۔ عرض کرنے لگے آقا مجھ سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ آپ کے ساتھ کسی اور نے وقت نہیں گزارا، مجھ سے زیادہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں رہا، آپ نے دنیا کے معاملے میں کبھی غلط بیانی نہیں کی، معاملات میں کبھی غلط بیانی نہیں کی، اپنے کلام کے اندر کبھی غلط بیانی نہیں کی، اللہ کے معاملے میں کیا غلط بیانی کریں گے؟ نعوذ باللہ، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ فوراً عرض کرنے لگے آقا اشہد انک محمد رسول اللہ، سوچے بغیر، گھر جائے بغیر
گئے، اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے اقرار کیا، عرض کرنے لگے آقا میں اقرار کرتا ہوں آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ فوراً اقرار کیا، اقرار کرنے کے بعد مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کے اندر شامل ہو گئے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد عرض کرنے لگے میرے آقا آج کے بعد میری جان بھی آپ کے لیے، میرا مال بھی آپ کے لیے، آج تک اپنے لیے جیتا رہا، اپنے گھر والوں کے لیے جیتا رہا، اپنی آل اولاد کے لیے جیتا رہا، ان کے لیے محنت اور مشقت کرتا رہا۔ میرے آقا آج کے بعد میری ساری محنت دین کے لیے ہوگی، ساری محنت کلمے کے لیے ہوگی، اپنی جان سے بھی دین کی خدمت کروں گا، اپنی جان سے بھی آپ کے تابعداری کروں گا، اپنا مال بھی آپ پر لگاؤں گا، اپنا کاروبار بھی آپ پر قربان کروں گا۔ عرض کرنے لگے میرے آقا بتائیے سب سے پہلے میرے ذمے کیا ہے، سب سے پہلی دین کی خدمت مجھے کیا کرنی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، تو جنت کا مالک بن گیا، تو جنت کا وارث بن گیا، اللہ نے مجھے سب کا نبی بنا کر بھیجا ہے، سارے جہان کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میری ارادہ، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے میرا کوئی بھی امتی جہنم کے اندر نہ جائے، کوئی بھی کلمے کے بغیر نہ رہ جائے، کوئی بھی دین کے بغیر دنیا سے نہ جائے۔ فرمایا ابو بکر دین کی محنت میں بھی کروں گا، اپنے لوگوں کے پاس میں بھی کلمہ لے کر جاؤں گا، میں بھی لوگوں کو کلمے کی طرف بلاؤں گا، دین کی طرف بلاؤں گا، میں بھی انہیں کلمہ پڑھ پڑھ کے وہ سناؤں گا، انہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سناؤں گا، اسلام کا تعارف کراؤں گا۔ فرمایا ابو بکر سب سے پہلے اس کام میں تو نے میری معاونت کرنی ہے، تو نے بھی لوگوں کو کلمے کی طرف بلانا ہے، اللہ کا قرآن پڑھ کے سنانا ہے، تو نے میرا تعارف کرانا ہے، تو نے میری تنہائی کو بھی دیکھا، میرے معاملات کو بھی دیکھا، سب سے زیادہ تو مجھ سے واقف ہے، سب سے زیادہ تو میرے ساتھ وقت گزارنے والا ہے، لوگوں کے پاس جا کر تو انہیں کلمے کی دعوت دے گا، اسلام کی دعوت دے گا۔ فرمایا تیرے ذریعے سے اگر کوئی اسلام پر آ گیا، تیری محنت سے کسی نے کلمہ پڑھ لیا، تیری محنت سے کوئی اسلام قبول کر گیا، ساری زندگی تجھے فائدہ ملے گا، ساری زندگی تجھے نفع ملے گا۔ آقا کی ہدایات کے بعد مکے کی گلیوں میں چکر لگانے لگے، مکے کے اندر اسلام کی دعوت دینے لگے، سب سے پہلے اپنے قریب والوں سے ملاقات فرمائی۔ ایک دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، حضرت عثمان غنی کے پاس آ کر فرمانے لگے، فرمایا اے عثمان اللہ نے تیرے اندر بھی بڑی شرافت کو پیدا کیا، تو بھی بڑے اخلاق والا ہے، بڑے کردار والا ہے، میں تجھے جانتا ہوں تو مجھے پہچانتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اسلام کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، اللہ کے نبی سے جو قرآن یاد کیا، کلام الہی جو دل میں محفوظ کیا ہوا تھا وہ پڑھ کے سنایا، سنانے کے بعد فرمانے لگے اللہ نے ہمیں آخری نبی عطا فرمایا ہے، آخری رسول عطا فرمایا ہے، یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہمارا نصیب ہے۔ اللہ نے مکے کے اندر آخری نبی کو بھیجا، مکے کے اندر آخری رسول کو بھیجا، اپنے قرآن کو مکے میں نازل فرمایا، کلام الہی کا نزول فرمایا۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ کا قرآن بھی پڑھ کے سنایا، دین اسلام کے محاسن کو بھی بیان کیا، دین اسلام کی خوبیوں کو بیان کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت کو سنا، سننے کے بعد کہنے لگے اے ابو بکر میرا دل یہ کہتا ہے، میرا دل یہ گواہی دیتا ہے، سارے
ادیان میں دین اسلام ہی سب سے برحق ہے، دین اسلام ہی سب سے اعلیٰ دین ہے، نبی کی تعلیم ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ فوراً عرض کرنے لگے اے ابو بکر مجھے ساتھ لے جائیے، میں اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے، حضرت عثمان غنی کو ساتھ لیا، میرے آقا یوں تشریف فرما، میرے محبوب تشریف فرما، میرے پیارا نبی تشریف فرما۔ سیدنا صدیق اکبر قدموں میں آگے بیٹھ گئے، عرض کرنے لگے میرے آقا آج کی میری محنت آپ کے سامنے ہے، آج کی میری محنت آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ عرض کرنے لگے آقا یہ عثمان بن عفان ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں۔ عرض کرنے لگی میں نے کلمے کی دعوت دی، فوراً کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آقا اسے بھی کلمہ پڑھا دیجئے، اس کی بھی بیعت لے لیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے عثمان اپنی زبان سے کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ۔ حضرت عثمان غنی نے الفاظ کو دہرایا، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ مجلس کتنی اعلیٰ ہوگی، وہ مجلس کتنی برکتوں والی ہوگی، اس مجلس کا منظر کیا ہوگا، اس محفل کا منظر کیا ہوگا۔ نبوت تشریف فرما ہے، میرے آقا تشریف فرما ہے، ابو بکر قدموں میں بیٹھا ہوا ہے، حضرت عثمان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ آسمان کے اندر کتنی خوشی کی لہر دوڑی ہوگی۔ میرے آقا نے دعا دی، فرمایا ابو بکر محنت کو جاری رکھو، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہو، لوگوں کو کلمے کی دعوت دیتے رہو۔ پھر اگلے دن دوبارہ تشریف لائے، اپنے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بازو پکڑا ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، جنہیں میرے آقا نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت ابو بکر کی دعوت پہ مسلمان ہوئے، ان کے کہنے پہ مسلمان ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو لے کر آئے، عرض کرنے لگے آقا میں نے حضرت سعد پہ محنت کی، اللہ نے اس کے دل میں بھی ایمان کو اتار دیا ہے۔ اس کے دل میں بھی ایمان ہے، یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ ہماری طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتے تھے کہ مسلمان ہے بس ٹھیک ہے، خود بھی غافل، اولاد بھی غافل، خاندان بھی غافل، دوست بھی غافل، خود بھی برائی اور سارے برے لوگوں کے ماحول میں بیٹھے ہوئے۔ کلمہ پڑھ کے آرام سے نہیں بیٹھے، کلمہ پڑھا دوسروں کی فکر کی۔